آج ہر شخص چاہتا ہے. دیکھیں میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا, کبھی کبھار دل چاہتا ہے ان سب کو میں کتاب میں لکھوں. جتنے واقعات آتے ہیں, بہت سبق آمیز واقعات ہیں. کتنے نوجوان میرے پاس آ چکے ہیں جو خودکشی کرنے جا رہے تھے, پھر ان کو خیال ہوا, کسی نے روک لیا, بعد میں ہسٹری چیک کی, پتا چلا کہ بھائی ان کی خواہش تھی کروڑپتی بننا, اور چند دنوں میں کروڑپتی بننے کے چکر میں جو پیسہ جتنا تھا وہ بھی گنوا دی. ہمیں ایسے تو یوٹیوب پہ لوگ نظر آئیں گے جو چند دنوں میں کروڑپتی بن گئے, وہ پھر آ کے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہوں گے, دیکھو میں نے اسٹرگل کی, دیکھو میں نے محنت کی, آج میں نے یہ کی, آج میرے پاس اتنا پیسہ. اور بھائی یہ کبھی بھی تحقیق کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ کووڈ کے دنوں میں نا ڈاکٹر لوگ کہتے تھے نا فاصلہ رکھیں فاصلہ رکھیں, تو ان دنوں میں یوٹیوب پہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ ہم نے تو فاصلہ رکھا تھا پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا, ہم نے تو احتیاط کی تھی پھر بھی ہمیں کورونا ہو گیا. تو لوگ میرے پاس وہ ویڈیوز بھیجتے تھے کہ دیکھو انہوں نے اتنی احتیاط کی پھر بھی ہو گیا, اس کا مطلب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کبھی بھی کسی چیز پہ ایسے تحقیق نہیں ہوتی. تحقیق کا طریقہ یہ ہے کتنے لوگوں نے بے احتیاطی کی اور کتنے لوگوں نے احتیاط کی. تو بے احتیاطی والوں میں کورونا کا ریشو کتنا ہے اور احتیاط والوں میں یہ ریشو کتنا ہے, وہ سارا ڈیٹا جب تک کلیکٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اپنی تحقیق کو تحقیق نہیں کہہ سکتے. ایسے تو بہت ساری مثالیں ہیں, بہت سے لوگوں نے احتیاط کی, ٹرک کے نیچے آ گئے, ٹھیک ہے نا, مر گئے. بہت سے لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی مر گئے وہ. لیکن بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی اور پھر بھی زندہ ہے وہ. ایک دفعہ میں نے بیان کیا, میں نے کہا بھائی یہ آپ خوراک پہ کنٹرول کرو. یہ گٹکے پان, کراچی کے لڑکے تھے نا, ان میں نے بیان, یہ گٹکے پان سگریٹ کینسر کا ذریعہ ہے, کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے. تو ایک صاحب بیان کے بعد ہے کہ میرے نانا جو ہے 90 سال کے ہو گئے, گٹکا بھی کھاتے ہیں اور چین اسموکر ہے, دیر تناتن سگریٹ بھی پیتے ہیں, گٹکا وہ کھاتے ہیں, نسوار وہ کھاتے ہیں, پان وہ کھاتے ہیں, اور آج بھی اپنے پاؤں پہ چل کے بازار جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی تحقیق اس کو نہیں کہتے. تحقیق اس کو کہتے ہیں کہ سارے چین اسموکر اور گٹکے پان والوں کو آپ جمع کریں اور پھر ان میں دیکھیں آپ کے نانا جیسے کتنے, وہ 1% ہوں گے, 99% انتقال کر چکے ہوں گے, 60-65 میں دنیا سے جا چکے ہوں گے. تو ایک آدھ تو ہوتا ہے ایسے, 2-4 لوگوں کو دیکھ کے تھوڑی کبھی تحقیق کی بنیاد رکھی جاتی. تو دولت کمانے, جو میں بتا رہا تھا نا, خودکشی کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, اچانک مالدار بننے کی کوشش کی, انہوں نے نہیں بن پائی. یوٹیوب پہ دیکھ کے نا, وہ فلاں آدمی ہے جو اتنا کروڑپتی, فلاں ایسی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, فلاں کی ایسی لگژری لائف. پھر جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کو اپنا وہ جو کھٹولا ہے اور وہ جو اپنے کپڑوں کے پوٹلے ہیں وہ ان کو اچھے نہیں لگے, ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. بھائی کمپرومائز کر لو, اعتدال کے ساتھ کمانے کی کوشش کرو, کما لو, ٹھیک ہے, نہیں کر کوئی بات نہیں. خواہشات پوری کرنے کی جگہ جب آپ روزہ چھوڑتے ہو تو کھانا ہی 30 دن تک اسکپ کر دیتے ہو. تو جو آدمی کھانا ہی قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو اس کو دال پھر اچھی لگے گی نہیں لگے گی. کیا تو جب میرے اندر یہ کنٹرول ہے کہ میں کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں, تو اگر دال مل رہی ہے تو پھر زیادہ بڑی نعمت ہے. جب بھی انسان اپنے سے کم کا سوچتا ہے نا, تو جتنا مل رہا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش ہوتا ہے, اور جب اپنے سے اوپر کا سوچنا شروع کر دے گا تو اسٹریس اور ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو اسی مہینے 2 کیس خودکشی کے آ چکے ہیں میرے پاس. ایک تو بیچارہ, دونوں الحمدللہ نہیں کی, وہ ظاہر ہے کی ہوتی تو میرے پاس کہاں آئے ہوتے, تو اخبار میں آئے ہوتے وہ لوگ, وہ پتہ نہیں کتنے کر چکے ہوں گے اب تک. تو 8 نوجوانوں میں کیا ہے, ہم نے پیسہ کمانا ہے, پیسہ کمانا ہے, نہیں کما پاتے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی کما لیتا ہے کوئی نہیں. تو آپ کیوں قناعت سے کام نہیں لیتے, اپنی خواہشات کو محدود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں کہہ لیتے کہ اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, میں رکشے میں چلا جاؤں. دیکھیں جو رمضان میں آپ کو روزہ میں کھانا پینا چھڑوایا جا رہا ہے نا, تو اللہ نے اس کی حکمت یہ نہیں بتائی ہے تاکہ تمہارے اندر کم کھانے کی عادت پیدا ہو جائے, یہ حکمت نہیں بتائی. اللہ نے حکمت بتائی لعلکم تتقون, ہر قسم کی خواہش کو کنٹرول کرنے کی عادت پیدا ہو جائے. اگر تمہارے یہ خواہش ہے کہ تمہیں لینڈ کروزر میں گھومنے کا شوق ہے اور پیسے نہیں ہے, تو تمہیں اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے. اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں 1 کروڑ روپے مہینے میں کمایا کروں اور نہیں کما پا رہے, تو تمہیں اپنے اس خواہش پہ کنٹرول کرنے کا تمہارے اندر طاقت پیدا ہو جائے. جتنا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. کھانا چھڑوایا جا رہا ہے, مقصد صرف کھانا چھڑوانا نہیں ہے, مقصد ہے آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف چلنے کی عادت پڑ جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھا پا رہا. تو اب کرنا کیا ہے رمضان میں؟ آخری بات, یہ رمضان اس جذبے سے گزارنا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اچھا یہ بھی ایک اسلام کا حسن ہے,
دنیا میں بہت سے مذہب ایسے ہیں جو آپ سے آپ کی ہر حلال خواہش چھڑوا دیتے ہیں. ہندوؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کرولک کرتے ہوئے جا رہے ہیں, لمبی لمبی, کپڑے نہیں پہن رہے اور گوشت نہیں کھا رہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ, حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں تو کبھی بھی زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں اس لیے کہ یہ تو لذیذ چیز ہے, تو اپنی خواہشات کے خلاف چلوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا, اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیزیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی, تو میرا مقصد تمہیں یہ چیزیں چھڑوانا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھ کے اللہ کو نہ بھول جاؤ اور ان چیزوں میں پڑھ کے خواہشات کے غلام نہ بن جاؤ. غلام بنے ہوئے آج ہم خواہشات کے. کتنے کیسز آتے ہیں نا, شوہر مالدار تھا, ذرا سا غریب ہو گیا, بیگم بھاگ گئی, خلا لے لیے, برداشت ہی نہیں ہو رہا. بیگم میں تھوڑا سا کوئی عیب پیدا ہو گیا تو بھائی شوہر کو چاہیے گزارا چلا یار, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, یہ خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے نا. وہ ڈپریشن میں چلا گیا. ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے, میں لڑکا تھا نوجوان, میں بہت ٹینشن میں, میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے میری شادی 1 سال ہو گئی ہے لیکن مجھے بیوی پسند نہیں ہے. 1 سال ہو گیا, بچہ بھی ہو گیا, مگر مجھے اپنی وائف پسند نہیں. تو میں نے کہا کیا 1 سال تھوڑا یار, سب کو تھوڑی پسند ہوتی ہے, کسی کو خوبصورت مل جاتی ہے, کسی کو درمیانی مل جاتی ہے, اور سال ہو گیا, بچہ ہو گیا, تم کہہ رہے ہو. خیر میں نے تو پھر اس کو وہی فسادیوں والا مشورہ دیا کہ ایک اور کر لو, لیکن یہ کہ ابھی میں خواتین کے بیان سن رہی ہیں, یہاں وہ والے مشورے نہیں دوں گا میں. لیکن وہ اتنی ڈپریشن میں, اتنی سٹریس میں, بھائی اس کی علامت ہے کہ آپ دنیا کو خواہشات کی جگہ سمجھتے ہو. میں نے کہا یار کل تمہاری بہن بیٹی ہو اور بہنوں ہی 1 سال کے بعد بولے مجھے آپ کی بہن پسند نہیں آ رہی, اور طلاق دے کے گھر بٹھاتے, کیا گزرے گی باپ کے اوپر؟ آج کل طلاق یافتہ لڑکیوں کا ہماری سوسائٹی میں کیا اثر ہوتا ہے؟ گزارا چلاؤ بھائی نہ. تو جب ہر آدمی نے یہ ٹھان لی ہے کہ میں نے اپنی تمام خواہشات یہاں ہی پوری کرنی ہے, تو یہ آپ ڈائری میں نوٹ کر لیں, اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن کا مریض بنا رہے ہیں. خواہشات پوری ہوتی نہیں ہے, یہ ناممکن ہے. ایک خواہش پوری ہوگی وہ 10 انڈے بچے پیدا کر کے جائے گی, اور پھر وہ جب پوری کریں گے تو وہ 100 خواہشات جنم دے کے جا رہی ہو. آپ اپنے حکمرانوں سے آپ اندازہ لگا دو کتنی دولت. کبھی آپ نے کسی ارب پتی کو دیکھا جو کرپشن کر کے ارب پتی بناؤ, اور ارب پتی بننے کے بعد کرپشن سے توبہ کر لی اس نے؟ کوئی دنیا میں ایک مثال ہے کہ یار چونکہ میں نے چوری سے کمایا لیکن اب کما لیا نا, چلو اب چوری سے توبہ کر لو. کوئی ایک دیکھا آپ نے؟ نہیں کرتے بھائی, کیونکہ دل پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. کیا کھا لے گا, کیا پہن لے گا, کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ بھائی تھوڑا سا دوسرا رخ بھی ہے, مادہ پرست بننے کی کوشش نہ کرو. نماز دی ہمیں, رات کو نیند قربان کرنی ہے, پھر دوپہر کو کاروبار چھوڑنا ہے, پھر عصر میں کام چھوڑنا ہے, پھر مغرب میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے مسجد میں حاضری, پھر عشاء میں بار بار. تو جو لوگ اس طرح کی قربانیاں دیتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون رہتا ہے, اور جو یہ قربانیاں نہیں دیتے ان کی زندگی سے بھی سکون نکلتا ہے اور ان کے گھروں سے بھی سکون نکلتا ہے. میرے پاس جو گھروں میں زیادہ تر بے سکونی کے کیسز آتے ہیں وہ ان گھروں میں زیادہ آتے ہیں جن کے پاس سکون کی تمام چیزیں میسر ہیں. ماں باپ نے بچوں کی ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے, ان سے قربانیاں دلوائی نہیں ہوتی جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جن قربانیوں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان بچوں کو پھر ماں باپ بھی برے لگنے, کیونکہ دیکھیں ماں باپ کو پالنا بھی یہ خواہشات کی قربانی دیے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب بوڑھے باپ سے آپ کو فائدہ تو کچھ ہے نہیں, بوڑھی ماں اور باپ سے. تبھی تو گوروں نے کیا کیا, ابا 60 سال ہوتے ہی اولڈ ہاؤس ان کا مقدر ہے. وہ کہتے ہیں یار لائف کو انجوائے کرنے میں کباب میں جو اس زندگی کی کباب میں سب سے بڑی ہڈی ہے, گورا کہتا ہے وہ ہمارے ابا اور ہماری اماں ہیں. تبھی گوروں نے ابا اور اماں کے لیے کیا رکھے ہوئے ہیں, بول لینا آپ لوگ, اولڈ ہاؤس رکھے ہیں. کہتے ہیں یار جب ہم پیدا لائف کو انجوائے کرنے کے لیے ہوئے ہیں تو یہ کباب میں ہڈی کھانسیں گے, کیا کریں گے ہمارے. وہ نچوڑنا تھا وہ تو نچوڑ لیا نا بچپن میں ابا اماں کو اس نے. تو ماں باپ کو بھی وہی رکھے گا بڑھاپے میں جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول ہوگا, وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ قربانی دے گا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 10 سال سے ابا کو لقوا ہوا ہے, کوما میں گئے ہوئے ابا سوری, اور 10 سال ہو گئے وہ بیڈ پہ بیٹا ان کی خدمت کر رہا ہے. تو یہ جب ہی ہے جب آپ اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں, ان سے روزے رکھوائیں گے, ان سے تلاوت کروائیں گے, ان سے نماز ٹائم پہ پڑھوائیں گے, اور پھر ان سے اپنی خدمت بھی کروائیں گے. یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے آپ ابھی سے اپنی خدمت لیں تاکہ ان میں خدمت کا جذبہ پیدا ہو. آج ماں باپ بچے کی ہر خواہش پوری کر کر کے بچے کو بگاڑ دیتے ہیں.
وہ بچہ پھر بڑے ہو کر آپ کی خدمت نہیں کرے گا، وہ چاہے گا جو چیز بھی میری خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے میں ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال۔ تو اس رمضان میں اب کیا کرنا ہے؟ پہلی بات، ایک ڈائری لے کے نا جو بھی ہماری زندگی میں گناہ ہے وہ تمام گناہوں کی ایک فہرست بنائے۔ بھائی میں یہ بھی غلط کرتا ہوں، میں یہ بھی غلط کرتا ہوں، میں یہ بھی غلط کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے، بھائی میں یہ غلط کرتا ہوں، یہ نشہ ہے، تو میں نے اس رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے۔ میں شراب پیتا ہوں، یہ غلط ہے، میں نے رمضان میں اس نشے کو چھوڑنا ہے۔ اور میں تو مشورہ دیتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ، حرام نہیں ہے لیکن کوئی حلال طیب بھی نہیں ہے۔ جب ایک چیز کا، جو سگریٹ پینے والے ہیں نا، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں سگریٹ پی کے سکون ملتا ہے۔ ہم بے سکونی میں ہوتے ہیں، جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو کیا مل جاتا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولے نا آپ لوگ، بے سکونی میں ہوتے ہیں، جب پیتے ہیں تو سکون میں آ جاتا ہے۔ بھائی وہ بے سکونی میں ہوتے ہی اس لیے کہ پیتے ہو، نہیں پیو گے تو پینے کے بعد جو سکون ملتا ہے نا، وہ پیے بغیر بھی وہی سکون ملے گا تمہیں۔ میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہیروئن جی کہتا ہے میں جب نہیں پیتا تو ڈپریشن میں جاتا ہوں، اور جب پیتا ہوں تو سکون میں آ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب پینی چاہیے۔ تو اس کا مطلب جو نہیں پی رہے ہیں، جن کو عادت ہی نہیں ہے، وہ تو پھر ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہوں گے۔ بھائی یہ تو تمہیں پینے کے بعد سکون مل ہی اس لیے رہا ہے کہ تم پیتے ہو، پینا چھوڑ دو گے تو تھوڑے دنوں تک ٹینشن میں رہو گے، اس کے بعد نارمل کنڈیشن میں آ جاؤ گے۔ تو کتنی بڑی معذرت کے ساتھ، کوئی حضرات یہاں بھی بیٹھے پیتے ہوں گے، لیکن ہے تو بہت پرلے درجے کی حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک چیز کا کخ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ اسے پی کے کوئی وائٹامنز مل رہے ہیں، کوئی منرلز مل رہے ہیں، کوئی انرجی مل رہی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا اسے پی کے آپ۔ اور ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کینسر پیدا کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ یوں کرتی ہے، اتنی بیماریاں اس کے اندر۔ وہ ایک چٹکلا ہے، کسی نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم جو ہے نا، اس کو سے سگریٹ چھڑوانی ہے تو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا، خبردار سگریٹ نوشی کینسر کا ذریعہ ہے۔ تو سگریٹ کے ڈبے پہ نا ایک آدمی گیا سگریٹ لینے کے لیے، پاکستانی تھا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو فوراً واپس کرتا ہے، کہتا ہے وہ کینسر والی دے دے بھائی، تو یہ والی واپس لے لے، مجھے کون سی چاہیے؟ کینسر والی دے دے تو کتنے لوگ ہمارے جاننے والوں میں مر چکے۔ اگر آپ رمضان میں سگریٹ چھوڑنا چاہیں تو یہ سگریٹ چھوڑنے کا بہترین بولے موقع ہے، جان چھوڑ جائے گی۔ آپ بولے بھائی ایک مہینہ ہے ہی ٹینشن کا مہینہ، بس ٹینشن، خواہشات کے خلاف، تو پہلے سے جذبہ ہوگا تو چھوٹے گی، نہیں جذبہ ہوگا تو جو چرس پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا، جو ہیروئن پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا، جو شراب پی رہا ہے وہ پیتا رہے گا۔ اور ان نشے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں قطعاً سکون نہیں ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیوں میں بھی ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے، اس سے تو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں یہ چیزیں انسان کو۔ تو آپ ہمت کر کے اس مہینے میں جتنی بھی نشے کی چیزیں ہیں، کسی بھی عنوان سے ہو، نیکوٹین ہو، اور بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ چائے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر آدھے گھنٹے بعد چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، چائے، پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ بہت ساری چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو۔ پھر دوسری چیز، اس رمضان میں سب نے یہ ہمت کرنی ہے، بھائی ہم نے اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا۔ دیکھو سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان میں، پھوٹا پھوٹا کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں کرتے کہ پورے سال کے لیے عادی بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں چاند نظر آیا وہ تلاوت اور قرآن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو جب آپ اس جذبے سے کرو گے کہ بھائی یہ ڈیلی روٹین ہوگی، یہ میری، آج جو میں قرآن ہاتھ میں اٹھا کے تلاوت کر رہا ہوں، اب پورے سال تک میں نے یہ معمول بنا رہا، تو بے شک 10 منٹ کے لیے ہو، 15 منٹ کے لیے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اسلام میں نماز ہے۔ آپ نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے، اس لیے نہیں کہ رمضان ہے، اس لیے کہ بھائی مجھے 30 دن اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کا موقع ملا ہے، مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، تو اب میں اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اب یہ کام پوری زندگی کرنا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ میڈیا ہے اس پہ بےہودگی، بے حیائی، جو طوفان بدتمیزی میڈیا پہ ہے، آپ جو ایک بے حیائی کا طوفان ہے، آپ رمضان میں نیت کرو کہ میں نے اپنے آپ کو اس بے حیائی کے دلدل سے نکالنا۔ دیکھو اسلام میں ایک حلال ہے، ایک حرام۔ حلال صرف بیوی ہے، آپ کی بیوی کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کے لیے حلال، بولے نا بھائی زبان، کسی بھی طرح سے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں، انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے۔ عورت سے آپ کا رشتہ کسی بھی طرح سے اس کے باڈی سے لذت حاصل کرنا، یہ اسلام میں اللیگل ہے۔ اللہ نے الا علی ازواجہم آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی ہے، تبھی تو گوروں کا سارا خاندانی نظام کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد۔ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہی یہی ہے کہ جانوروں میں فزیکل ریلیشن ہوتا ہے، نکاح نہیں ہوتا، انسانوں میں نکاح ہوتا ہے۔
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو یہ نیت کرنی ہے آپ۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ دیکھیں، یہ بس آخری بات بتا کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جتنی بھی برائیاں ہیں نا دنیا میں، اور جتنی بھی ناکامیاں ہیں، ان میں سب سے جو برائی ہے نا، جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ ہے کم ہمتی، سستی، کاہلی اور کم ہمتی۔ کتنے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہو نہیں پاتا۔ زمانے کو برا کہنا، عاصم نصیر کشمیر انڈیا سے۔ میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی، صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ میں ہوں زمانہ، یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ ڈارون نے کہا نا، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے، تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے۔ تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ بھائی زمانہ تھوڑی، وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے، تو بریانی کھائی ہوتی ہے، لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے، جو برتن ہے، اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں۔ تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے، وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے۔ مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے۔ بد کردار والد۔ ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میری ایک دوست ہے، بنت عبداللہ نے پوچھا ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ جی۔ جب اس لڑکی نے، یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی، دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہونا تو وہ اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں، وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں۔ خیر، میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں، اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے، ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے، فرما برداری ہے شریعت میں، لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو، محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو، بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر، باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر، تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی۔ بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی، اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے، فوراً کنارہ کشی اختیار کرے، اپنی ماں کو بتائے، اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے، فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ۔ تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے، اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے، اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے۔ تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں، محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے، جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں، اور بیوی ہے نہیں، ہوتی نہیں ہے، دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے، مرد جوان رہتا ہے، تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ، اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی، کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں، یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ گند کو جو ہے نا
آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے, ماں کو بتائے, ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے, لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے جو قابل ٹرسٹ بھی ہو, یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو تو کسی بھی طرح سے قانون کا سہارا لے, کورٹ میں کیس کرے, تو کسی بھی طرح سے اپنی جان کو وہاں سے بچائے. اس میں یہ کہنا کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو ہوتا ہے تو ہونے دے, وہ باپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو. لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے. الحمدللہ میجورٹی باپوں کی ایسی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ باپ ہمیشہ اس کو پیاری نظر سے دیکھتا ہے, گندی نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھتا. لیکن لاکھوں میں کوئی 2-4 گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان 2-4 گندی مچھلیاں جہاں ہیں ان کے لیے پھر شریعت نے بالکل اجازت دی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی جان چھڑائے وہاں سے, اور اس میں باپ کی تقدس کا خیال نہ کرے وہ, کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا, باپ کو خود اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو یہ بیٹی اس کو کیسے عزت دے سکتی ہے. وہاں سے جان چھڑائے, نکلے وہاں سے وہ. قادیانی باپ کے پاس رہنا. مسکان صاحبہ کشمیر انڈیا سے پوچھتی ہیں, میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی, ہم ننیال میں رہتے ہیں, ہم ننیال میں رہتے رہے. میری عمر 18 سال ہے, میری بڑی بہن کی عمر 21 سال ہے. اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ میرے ابو قادیانی ہیں, مرزائی. آپ مسلم ہیں, ابا قادیانی ہیں, تو یہ قادیانیت تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا. قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بد کلامی کریں, بد تہذیبی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں. اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلہ رحمی تھی, آپ ان سے تعلق بھی رکھتی. لیکن اگر وہ قادیانی ہیں تو یہ, کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے, اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی. آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں, وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہے, تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے. جیسے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے. لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلہ رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خوب سمجھ لیں, قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں. اور میں پھر بار بار بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹارچر کریں, نہ, بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں. تو آپ کی ایج 18 سال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے پاس نہ جائیں. رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں, پھر تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میرج کی طرف جائیں, کہیں نکاح کر کے, بالغ ہو گئی آپ, شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو, تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں. لیکن کوشش کریں حتی الامکان جلد سے جلد نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی. وراثت کا مسئلہ. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا, پھر دادی کا, اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا. دادی کا صرف ایک گھر تھا. میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں. پھوپھی لوگ امیر ہیں, ہم غریب ہیں. جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا.